یہ سعودی عرب نے ایک ترجمہ شائع کیا ہے قرآن مجید کا، شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس، اور اوپر اس کے لکھا ہے یہ قرآن شریف ترجمہ و تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبد العزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ترجمہ مولانا محمد جوناگڑی کے قلم سے ہے، اور تفسیری حواشی مولانا صلاح الدین یوسف کے تحریر کردہ ہیں، یہ اہل حدیث عالم ہیں۔ انہوں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ پر جو حاشیہ لکھا ہے اس کے صفحہ 1167 صفحے پر، 1167 صفحہ، یہ نیچے لکھتے ہیں، حاشیہ نمبر 1 ہے جی، کہ یہ جو آیت ہے نا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا اور پختہ عہد لیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں اس عہد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت 81 میں ہے، جس میں نبیوں پہ ایمان لانے اور نبیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا، اور نبیوں نے اس وعدے کی پابندی کا اقرار کیا۔ کہتے ہیں بعض کے نزدیک یہ وہ عہد ہے جس کا ذکر شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ تو کہہ رہے ہیں دونوں تشریحیں امت میں رائج ہیں، تو ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں سے کون سے قابل قبول ہے۔ پہلے تشریح قابل قبول ہے جس کی قرآن کریم کے الفاظ تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو سورۃ شورا کی آیت جس میں نہ میثاق کا لفظ ہے نہ نبیوں کی طرف سے میثاق کی پابندی کا اقرار نامہ ہے، تو اس کو یہاں پہ چسپاں کریں تو وہ درست نہیں ہے۔ ایک دیوبندی عالم مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، بہت بڑی محترم شخصیت گزری ہیں دیوبندی فرقہ میں بر صغیر میں، ان کا یہ ترجمہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کے حاشیے پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، جنہیں کسی زمانے میں پاکستان میں شیخ الاسلام پاکستان کا لقب دیا گیا تھا، ان کے حاشیے ہیں۔ انہوں نے سورۃ احزاب کی آیت پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہتے ہیں فوائد صفحہ ہاذا، یہ 543 صفحہ ہے۔ فائدہ نمبر 1، آیت تھی نا کہ جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا اقرار، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا، اور لیا ہم نے ان سے گاڑا قرار۔ کہتے ہیں وہ کیا تھا جو نبیوں سے اقرار لیا گیا تھا؟ کہتے ہیں یعنی فائدہ نمبر 1 یہ ہے، یعنی یہ قول و قرار کہ ایک دوسرے کی تائید و تصدیق کرے گا۔ کون؟ ایک نبی دوسرے نبی کی تائید و تصدیق کرے گا، اور دین کے قائم کرنے اور حق تعالی کا پیغام پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھے گا۔ آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا ہے۔ آل عمران میں اس میثاق کا ذکر ہو چکا،
تو کہتے ہیں اس آیت میں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میثاق لیا گیا یہ وہی میثاق ہے جو سورہ آل عمران میں تھا، جی بالکل، کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے جی اور اس کی مدد کرنے کا اقرار کرو، جس کی تعمیل اس شکل میں ہوگی کہ اپنی امت کو بار بار اس بات کی نصیحت کر جاؤ کہ میرے بعد رسول آئے گا، اس پہ ایمان لانا اور اس کی امداد کرنا۔ ایک اور دیوبندی عالم جن کو دیوبندی فرقے والے مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے یاد کرتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر معارف القرآن، جی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی فوت ہو گئے ہیں اس وقت۔ ان کی یہ تفسیر معارف القرآن 8 جلدوں میں ادارۃ المعارف کراچی نمبر 14 پاکستان سے شائع ہوئے۔ ٹھیک، یہ اپنے اس تفسیر میں معارف القرآن جلد ہفتم سورت احزاب کی یہ آیت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ کی تفسیر میں صفحہ 90 پر انہوں نے ایک عنوان قائم کیا ہے میثاق انبیاء۔ اس کے تحت یہ لکھتے ہیں آیت مذکورہ میں جو انبیاء علیہم السلام سے عہد و اقرار لینے کا ذکر ہے وہ اس اقرار عام کے علاوہ ہے جو ساری مخلوق سے لیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جیسا کہ مشکات میں بروایت امام احمد مرفوعاً آیا ہے کہ خصو بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ۔ اب یہ جو انہوں نے عبارت درج کی ہے مسند امام احمد بن حنبل کی، مسند امام احمد بن حنبل میں روایت نمبر 20,726 ہے، جس کا ایک ٹکڑا انہوں نے درج کیا ہے۔ وہ یہ الفاظ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن کریم سکھانے کے لیے 4 صحابہ کو صحابہ کا استاد مقرر فرمایا تھا۔ صحابہ کے ان 4 اساتذہ میں سے جو قرآن کریم سکھانے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، ان 4 میں سے ایک یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اس میں کیا ہے؟ خصو بمیثاق الرسالۃ والنبوۃ، یہ وہ ہے جن سے رسالت اور نبوت کے بارے میں میثاق لیا گیا تھا۔ تو وہ وہی ہے سورۃ آل عمران میں۔ چنانچہ مفتی صاحب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا یہ قول درج کر کے آگے لکھتے ہیں یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا۔ ٹھیک، سورۃ آل عمران والا، کہ یہ عہد انبیاء علیہم السلام سے نبوت و رسالت کے فرائض ادا کرنے اور باہم ایک دوسرے کی تصدیق اور مدد کرنے کا عہد تھا، جیسا کہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وغیرہ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر صاحب۔ یہ
میثاق النبیین کے حوالے سے ناظرین کرام یہ گفتگو آپ نے سنی ہے کہ دونوں آیات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ رکھا ہے تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم اسی کا آپس میں تعلق جوڑیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ دوسرا رکھا ہے وہ اور مضمون ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ تو محترم کالم صاحب کوئی اور آیت جو اس موضوع پر آپ بیان فرمائیں جس میں یہ ذکر ہو کہ امت محمدیہ میں نبوت کا راستہ کھلا ہے؟